السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ابھی تک سیرت النبی میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے نبی پر پہلی بار وحی کیسے آئی، جبریل علیہ السلام نے کیسے رابطہ کیا اور کن کن طریقے سے وحی ہمارے نبی پر آیا کرتی تھی۔ تو اب شروع ہوگا دعوت اللہ، یعنی خفیہ چھپ کے دعوت کے 3 سال شروعاتی۔ چلیے شروع کرتے ہیں چیپٹر نمبر 7، خفیہ دعوت کے 3 سال۔ سورہ مدثر کی پیچھے گزری ہوئی آیات اترنے ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے اٹھ گئے۔ چونکہ آپ کی قوم ظلم و زیادتی کرنے والی تھی، بت پرستی اور درگاہ پرستی ان کا دین تھا، باپ دادا کی روش ان کی دلیل تھی، غرور و گھمنڈ اور غیرت و انکار ان کا اخلاق تھا، اور تلوار ان کے مسائل کا ذریعہ تھی۔ اس کے علاوہ وہ جزیرات عرب کی دینی پیشوائی کے سردار تھے۔ اس کے اصل مرکز یعنی کعبہ پر قابض اور اس کے وجود کے نگہبان تھے۔ اس لیے اس کیفیت کے پیش نظر سمجھداری کا تقاضا تھا کہ پہلے دعوت و تبلیغ کا کام چھپ کے انجام دیا جائے، تاکہ مکہ والوں کے سامنے اچانک ایک جوش ہلانے والی صورت سامنے نہ آ جائے۔ اولین راہروان اسلام، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کریں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے، اور یہ جان چکے تھے کہ وہ لوگ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کی سچائی سے جانکار ہیں۔ پھر آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ان سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت، نفس اور سچائی پر شک نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ کے سابقین اولین کے نام سے مشہور ہیں۔ ان میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام مومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی جنگ میں قید ہو کر غلام بنا لیے گئے تھے۔ بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کی مالک ہوئی اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دان کر دیا۔ اس کے بعد ان کے والد اور چچا انہیں گھر لے جانے کے لیے آئے، لیکن انہوں نے باپ اور چچا کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے دستور کے مطابق انہیں اپنا متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور انہیں زید بن محمد کہا جانے لگا، یہاں تک کہ اسلام نے اس رسم کا خاتمہ کر دیا۔ یہ جنگ موتا جمادی الاولیٰ 8 ہجری میں سپاہ سالار کمانڈر لشکر کی حیثیت سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب، جو ابھی آپ کے پاس رہتے بچے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق ہے، یہ سب پہلے ہی دن مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ میں لگ گئے، اور بڑے ہر دل عزیز، نرم مزاج، پسندیدہ اخلاق کے مالک، با اخلاق اور دریا دلی تھے۔ چنانچہ انہوں نے ان کے پاس ان کا لحاظ، دور اندیشی، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جن کو بھروسے کے قابل سمجھا، انہیں اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش میں حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے۔ یہ بزرگ اسلام کا ہراول دستہ تھے، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ ان کے بعد امین امت اس لقب سے تلقب کے لیے جانے کی وجہ کے لیے ملاحظہ ہو۔ صحیح بخاری مناقب ابی عبیدہ بن جراح، حضرت ابو عبیدہ
عامر بن جراح، ابو سلیمان بن عبد الاسد ارکب بن ابی الارکم مخزومی، عثمان بن معاون اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید ادوی اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب ادویہ، اور خباب بن ارد تمیمی، جعفر بن ابی طالب اور ان کی بیوی اسما بنت امیس، خالد بن سعید بن عاص اموی، ان کی بیوی آمنہ بنت خلف اور ان کے بھائی عمرو بن سعید بن عاص، حاطب بن حارث زیمی، ان کی بیوی فاطمہ بنت مجلل اور ان کے بھائی خطاب بن حارث اور ان کی بیوی فقیہ بنت سیار اور ان کے ایک اور بھائی معمر بن حارث، مطلب بن ازہر جوہری اور ان کی بیوی رملہ بنت ابی اوف اور نعیم بن عبداللہ بن نہان ادوی مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہم۔ یہ سب قبیلہ قریش کے الگ الگ خاندانوں اور شاخوں کے تعلق رکھتے تھے۔ قریش کے باہر سے جو لوگ پہلے اسلام لائے ان میں سب سے پہلے یہ ہیں عبداللہ بن مسعود عجلی، مسعود بن ربیع القاری، عبداللہ بن جہش اسدی اور ان کے بھائی احمد بن جہش، بلال بن رباح حبشی، صہیب بن سنان رومی، عمار بن یاسر انسی، ان کے والد یاسر اور والدہ سمیہ، اور عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہم۔ عورتوں میں مذکورہ عورتوں کے علاوہ جو پہلے اسلام لائے ان کے نام یہ ہیں: ام ایمن برکت حبشیہ، حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی ام فضل لبابال کبریٰ بنت حارث حلالیہ، اور حضرت ابو بکر کی شاہزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہم۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سیرت ابن ہشام۔ ابن ہشام کے بعد ذکر کردہ نام پہلے نظر میں ہیں، میں نے ایسے ناموں کو ترک کر دیا ہے۔ یہ سب سابقین اولین کے لقب سے مشہور ہے۔ تلاش و جستجو سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ اسلام کی طرف پہل کرنے کے وصف سے موصوف کیے گئے ہیں ان کی تعداد مردوں اور عورتوں کو ملا کر 103 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن یہ بات پورے یقین کے ساتھ نہیں معلوم ہو سکی کہ یہ سب کھلی دعوت تبلیغ سے پہلے اسلام لائے یا بعض لوگ اس کے بعد بھی ہوئے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں ان کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک الگ الگ طور پر چپکے چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی شروعاتی آیات کے بعد وحی کی آمد پوری تیزی اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔ اس دور میں چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی تھیں۔ ان آیتوں کا خاتمہ یکساں قسم کے بڑے پرکشش الفاظ پر ہوتا تھا اور ان میں بڑی سکون بخش اور دل میں اترنے والی باتیں ہوتی تھیں جو اس پر سکون اور رقت آمین فضا کے ایک عین مطابق ہوتی تھیں۔ پھر ان آیتوں میں دل کی پاکی کی جو خوبیاں اور گندگیاں دنیا میں لت پت ہونے کی برائیاں بیان کی جاتی تھی اور جنت اور جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا کہ گویا وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ آیتیں اہل ایمان کو اس وقت کے انسانی سماج سے بالکل الگ ایک دوسرے ہی فضا میں گھماتی تھیں۔ نماز۔ شروع میں جو کچھ نازل ہوا اسی میں نماز کا حکم بھی تھا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم واقعہ معراج سے پہلے قطعی طور پر نماز پڑھتے تھے۔ البتہ اس میں الگ الگ رائے ہے کہ پانچوں نمازوں میں سے پہلے کوئی نماز فرض تھی یا نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے ایک نماز فرض تھی۔ حارث بن اسامہ نے ابن لہیعہ کے طریقے سے موصولاً حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں جب وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے
اور آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا۔ جب وضو کر چکے تو ایک چلو پانی لے کر شرمگاہ پیشاب کی جگہ پر چھینٹا مارا۔ ابن ماجہ نے بھی اس مفہوم کی حدیث روایت کی ہے۔ براء بن عازب اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ یہ نماز اولین فرائض میں سے تھی۔ ابن ہشام کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نماز کے وقت گھاٹیوں میں چلے جاتے تھے اور اپنی قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ ایک بار ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ پوچھا اور حقیقت معلوم ہوئی تو کہا کہ اس پر جمے رہیں۔ یہ عبادت تھی جس کا اہل ایمان کو حکم دیا گیا تھا۔ اس وقت نماز کے علاوہ اور کسی بات کے حکم کا پتہ نہیں چلتا، البتہ وحی کے ذریعے توحید یعنی ایک اللہ کو ماننے کے الگ الگ گوشے بیان کیے جاتے تھے۔ دل کی صفائی کی چاہت دلائی جاتی تھی، اچھے اخلاق پر ابھارا جاتا تھا، جنت اور جہنم کا نقشہ اس طرح کھینچا جاتا تھا جیسے وہ آنکھوں کے سامنے ہے۔ ایسے زبردست خطبے ہوتے تھے جن سے سینے کھل جاتے تھے، روح اطمینان پاتی اور اہل ایمان اس وقت کے انسانی سماج سے الگ ایک دوسری ہی فضا کی سیر کرنے لگتے۔ یوں 3 برس گزر گئے اور دعوت و تبلیغ کا کام صرف لوگوں تک محدود رہا اور مجلسوں میں ان کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اس دوران وہ قریش کے اندر خاصی مشہور ہو گئی۔ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں نے ان کا چرچا ہو گیا۔ بعض نے کسی وقت روک ٹوک بھی کی اور بعض اہل ایمان پر سختی بھی ہوئی، لیکن پورے طور پر دعوت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے دین سے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، نہ ان کے معبودوں کے بارے میں زبان کھولی تھی۔ اب آتا دوسرا مرحلہ یعنی کھلی تبلیغ، اظہار یعنی کھلے طور پر دعوت کا پہلا حکم۔ جب مومنین کی ایک جماعت بھائی چارے و مدد کی بنیاد پر قائم ہو گئی، جو اللہ کا پیغام پہنچانے اور اس کو اس کا مقام دلانے کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، تو وہی نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دعوت دیں اور اس کے جھوٹ کا خوبصورتی کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا، آپ اپنے نزدیک ترین رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ آیت میں سورہ نمبر 26 آیت 2 سے 14، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی شروعات ہوئی، پھر آخر کو انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور قوم فرعون سے نجات پائی اور فرعون و آل فرعون کو ڈبو دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بیان ان تمام درجوں پر ٹکا ہوا ہے جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور قوم فرعون کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ میرا خیال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی یہ خلاصہ اس لیے بیان کر دیا گیا تاکہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح کا جھٹلانا اور ظلم و زیادتی کے سامنا ہونے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سامنے موجود رہے۔ دوسری طرف اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی قوموں مثلاً فرعون اور قوم فرعون کے علاوہ قوم نوح، عاد، ثمود اور قوم ابراہیم، قوم لوط اور اصحاب الاشقاق کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد غالباً یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ جھٹلانے پر اڑے رہنے کی صورت میں ان کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کی پکڑ کے دوچار ہوں گے۔ نیز ایمان والوں کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ قرابت داروں یعنی رشتہ داروں میں تبلیغ۔ بہرحال ان آیت کے اترنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا
ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو، اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے باپ کا خاندان ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر جمے رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں اور بقیہ عرب بھی ان کی مدد کرے، پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی آدمی اپنے باپ کے خاندان کے لیے تم سے بڑھ کر برائی اور تباہی کا سبب ہوگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور اس مجلس میں کوئی بات چیت نہ کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر کا بڑا اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خاص اور خاص لوگوں کی طرف عام اللہ کا رسول ہوں، واللہ تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور جس طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا، نہ پوچھو، ہمیں تمہاری مدد کس قدر پسند ہے، تمہاری نصیحت کس قدر قابل قبول ہے، اور ہم تمہاری بات کس قدر سچی جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور یہ تمہارے والد کا خاندان جمع ہے اور میں بھی ان کا ایک آدمی ہوں، فرق اتنا ہے کہ تمہاری پسند کو پورا کرنے کے لیے سب سے آگے ہوں، لہٰذا تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو، واللہ میں تمہاری ہمیشہ حفاظت و مدد کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں۔ ابو لہب نے کہا، یہ اللہ کی قسم برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ صفا پہاڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی مدد کریں گے، تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور سب سے اونچے پتھر پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحا، ہائے صبح۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ دشمن کے حملے یا کسی سنگین خطرے کے آگاہ کرنے کے لیے کسی اونچی جگہ پر چڑھ کر انہی الفاظ سے پکارتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے قریش کی ایک خاص اور ایک شاخ اور ایک خاندان کو آواز لگائی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، اے بنی فلاں اور اے بنی فلاں، میں اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب۔ جب لوگوں نے یہ آواز سنی تو کہا، کون پکار رہا ہے؟ جواب ملا، محمد ہے۔ اس پر لوگ تیزی سے آئے، اگر کوئی خود نہ آ سکا تو اپنا آدمی بھیج دیا کہ دیکھیں کیا بات ہے۔ یوں قریش کے لوگ آ گئے، ان میں ابو لہب بھی تھا۔ جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ، اگر میں خبر دوں کہ ادھر اس پہاڑ کے دامن کے وادی کے اندر گھڑ سواروں کا ایک فوج ہے تو کیا جو تم پر چھاپا مارنا چاہتا ہے، تو کیا تم لوگ مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہاں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا، ہم نے آپ کو ہر بار سچا ہی پایا۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو میں ایک سخت عذاب سے پہلے تمہیں خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی آدمی نے دشمن کو دیکھا، پھر اس نے کسی اونچی جگہ چڑھ کر اپنے خاندان والوں کو نظر ڈالی تو اسے اندیشہ ہوا کہ دشمن اس سے پہلے پہنچ جائے گا، لہٰذا اس نے وہیں سے پکار لگانی شروع کر دی، یا صحابہ، ہائے صبح۔ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو حق کی دعوت دی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور خاص کو بھی خطاب کیا اور عام کو بھی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، قریش کے لوگوں، اپنے آپ کو اللہ سے خرید لو، جہنم سے بچا لو، میں تمہارے نفع نقصان کی طاقت نہیں رکھتا، میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔
بنو کعب بن لوے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ مجھے تمہارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں۔ بنو مرہ بن کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ بنو قصی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ مجھے تمہاری نفع و نقصان کا اختیار نہیں۔ بنو عبد مناف اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ مجھے تمہاری نفع و نقصان کا اختیار نہیں، نہ میں تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ بنو عبد شمس اپنے آپ کو جہنم سے بنا لو۔ بنو ہاشم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ بنو عبد المطلب اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو کیونکہ میں تمہارے نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ میرے مال میں سے جو چاہے مانگ لو مگر میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ عباس بن مطلب میں تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب نے تمہیں بھی اللہ سے بچانے کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ فاطمہ بنت محمد رسول اللہ میرے مال میں سے جو تم چاہے مانگ لو مگر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ کیونکہ میں تمہارے بھی نفع و نقصان کا مالک نہیں اور نہ تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے کچھ کام آ سکتا ہوں۔ جب تم لوگوں نے سے پوچھا جائے تو یہ اشارے ہیں جسے میں اس کی نمی کے مطابق نرم کروں گا۔ جب یہ انداز ختم ہوا تو لوگ بکھر گئے، ان کے کسی مضبوط جواب کا کوئی ذکر نہیں ملا۔ البتہ ابو لہب نے بدتمیزی کی، کہنے لگا تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا۔ اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھوں غارت ہو اور خود غارت ہو۔ یہ آواز زبردست تبلیغ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین لوگوں پر واضح کر دیا تھا کہ اب اس پیغمبری کو سچ ماننے پر ہی تعلقات قائم رہ سکتے ہیں، اور جس نسلی اور قبائلی تعلق پر عرب قائم ہے وہ اس حکم الہی کی گرمی سے پگھل کر ختم ہو چکی ہے۔ اس آواز کی گونج ابھی مکے کے آس پاس میں سنائی ہی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم نازل ہوا۔ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے۔ سورہ ہجر پارہ 14 آیت 94۔ چنانچہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے مجمع اور ان کی محفلوں میں کھلے عام دعوت دینی شروع کر دی۔ آپ لوگوں پر اللہ کی کتاب تلاوت کرتے اور ان سے وہی فرماتے جو پچھلے پیغمبروں نے اپنی قوموں سے فرمایا تھا۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور لائق عبادت نہیں۔ اس کے ساتھ اپنے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے سب کے سامنے اللہ کی عبادت بھی شروع کر دی۔ آپ کی دعوت کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی اور لوگ اللہ کے دین میں اکا دکا داخل ہوتے گئے۔ پھر جو اسلام لاتا اس میں اور اس کے گھر والوں میں دشمنی، دوری اور جھگڑا کھڑا ہو جاتا۔ قریش اس صورتحال سے تنگ ہو رہے تھے تو جو کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا انہیں ناپسند محسوس ہو رہا تھا۔ حاجیوں کو روکنے کے لیے مجلس شورا میٹنگ بلائی گئی۔ انہی دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کھلم کھلا تبلیغ پر چند ہی مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا۔ قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کے لوگ آنا شروع ہوں گے، اس لیے وہ ضروری سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو۔ چنانچہ وہ اس بات پر غور فکر کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے۔ ولید نے کہا، اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے طے کر لو۔ تم میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ جو تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کو جھٹلا دے اور ایک ہی بات دوسرے کی بات کاٹ دے۔ لوگوں نے کہا، آپ ہی کہیے۔ اس نے کہا، کہیں تم لوگ کہو، میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے وہ کاہن ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، واللہ وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر وہ کاہن جیسی گنگناہٹ ہے، نہ ان کے جیسی تک بندی۔ اس پر لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ ولید نے کہا، نہیں، وہ پاگل بھی نہیں، ہم نے پاگل بھی دیکھا ہے اور اس کی حالت بھی۔ اس آدمی کے اندر نہ پاگلوں جیسے دم گھٹنے کی حالت ہوتی ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ اس کے جیسی بہکی بہکی باتیں ہیں۔ لوگوں نے کہا، ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے۔ ولید نے کہا، وہ شاعر بھی نہیں، ہمیں رجج یعنی جنگ میں پڑھنے والے شاعر
بجج، قریش، مقبوض، مسبوط، سارے ہی شاعروں کی قسمیں معلوم ہیں، اس کی بات بہرحال شاعر نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے۔ ولید نے کہا یہ آدمی جادوگر بھی نہیں، ہم نے جادوگر اور اس کا جادو بھی دیکھا ہے، یہ آدمی نہ تو اس کی طرح جھاڑ پھونک کرتا ہے نہ گانٹھ لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا تب ہم کیا کہیں گے؟ ولید نے کہا اللہ کی قسم اس کی بات بڑی میٹھی ہے، اس کی جڑ پائیدار ہے اور اس کی شاخ پھلدار، تم جو بھی کہو گے لوگ اسے جھوٹ سمجھیں گے، البتہ اس کے بارے میں سب سے صحیح بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے، اس نے ایسا کلام پیش کیا ہے جو جادو ہے، اس سے باپ بیٹے، بھائی بھائی، شوہر بیوی اور کنبے قبیلے میں پھوٹ پڑ جاتی ہیں۔ آخرکار لوگ اسی رائے پر اکٹھا ہو کر وہاں سے اٹھ گئے۔ بعض روایت میں یہ تفصیل بھی مقصود ہے کہ جب ولید نے لوگوں کی ساری رائے رد کر دی تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ ہی اپنی بے دماغ رائے پیش کیجئے۔ اس پر ولید نے کہا ذرا سوچ لینے دو۔ اس کے بعد وہ سوچتا رہا یہاں تک کہ اپنی یہ رائے ظاہر کی۔ یہ واقعہ حاکم نے مستدرک میں، ابن ابی شیبہ کے منصف حدیث نمبر 11817 میں، ابو یعلا نے مسند حدیث نمبر 2358 میں، اسماعیل اصبہانی نے دلائل النبوہ صفحہ 71 حدیث نمبر 54 میں، اور طبری نے ابن ابی حاتم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ سیاق میں ہلکا سا اختلاف ہے۔ اسی معاملے میں ولید کے متعلق سورہ مدثر کی 16 آیت نمبر 11 سے 26 نازل ہوئی، جس میں سے چند آیات کے اندر اس کے سوچنے کی کیفیت کا نقشہ بھی کھینچا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا اس نے سوچا اور اندازہ لگایا، وہ غارت ہو، اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر غارت ہو، اس نے کہاں اندازہ لگایا، پھر نظر دوڑائی، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بسورا، پھر پلٹا اور گھمنڈ گیا، آخر کر کہا کہ یہ نرالا جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آ رہا ہے، یہ صرف انسان کا کلام ہے۔ سورہ مدثر پارہ 29 آیت 18 سے 25۔ بہرحال یہ رائے طے پا چکی تو اسے عمل میں لانے کی کارروائی شروع ہوئی۔ کچھ کافر مکہ آنے والے حاجیوں کے الگ الگ راستوں پر بیٹھ گئے اور وہاں سے ہر گزرنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرے سے چوکنا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تفصیلات بتانے لگے۔ ابن ہشام: جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ حج کے دنوں میں لوگوں کے ڈیروں اور عکاج، مجنہ اور جلمجاج کے بازاروں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ ادھر ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا اور کہتا کہ اس کی بات نہ ماننا، یہ جھوٹا بددین ہے۔ اعوذ باللہ۔ مسند احمد بک 3 492 حدیث میں اس کی یہ حقیقت مروی ہے۔ نیز دیکھیے البدایہ بالنہایہ بک 5 آیت 75، کنج الاعمال۔ آج کے لیے دوستو اتنا ہی، بنے رہیے سیرت نبی میں ہمارے ساتھ۔ دوستو اس کو شیئر ضرور کریے دوسروں کے ساتھ، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے جو ہر مسلمان کے پاس پہنچنا چاہیے۔ انہیں ہمارے نبی کی سیرت کا علم ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔